فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 43 پڑھیں گے۔ 22واں باب امور غیب سے حضرت کا خبر دینا کے سلسلے میں 50 معجزے تک پارٹ نمبر 42 میں بیان ہو چکا ہے۔ اب صفحہ نمبر 416 سے پارٹ نمبر 43 میں 91واں معجزہ۔ بطریقہ خاصہ و عامہ متواتر ہے کہ حضرت نے خیبر میں علم ابو بکر کو دے کر جنگ کے لیے بھیجا۔ وہ ناکام واپس آئے تو علم دے کر عمر کو بھیجا، وہ بھی ناکام واپس آئے تو حضرت نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ وہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے، بھاگنے والا نہیں۔ خدا اس کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائے گا۔ پھر دوسرے روز امیر المومنین کو علم دیا اور جناب امیر نے فتح کیا۔ 52واں معجزہ متواتر ہے کہ ایک روز حضرت نے جس کی رات کو آپ معراج میں گئے تھے اپنے معراج میں جانے کی خبر دی اور فرمایا کہ فلاں قافلہ قریش کو فلاں مقام پر میں نے دیکھا، ان کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اور چند نشانیاں بیان فرمائیں اور فرمایا کہ وہ قافلہ کل روز طلوع آفتاب کے وقت یہاں پہنچے گا، اور وہ سب واقع ہوا۔ 53واں معجزہ ابن شہر آشوب اور دوسرے محدثین نے روایت کی کہ قبیلہ بنو لحان نے حبیب بن عدی کو اسیر کر کے اہل مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب ان لوگوں نے ان کو دار پر کھینچا تو وہ بولے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت اس وقت مدینے میں اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام اور گریہ فرمایا اور فرمایا حبیب مجھے مکے میں سلام کر رہے ہیں، تو قریش نے ان کو مار ڈالا۔ 54واں معجزہ ابن شہر آشوب نے روایت کی کہ ایک سائل نے حضرت کی خدمت میں آ کر کچھ سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹھو، ملتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک تھیلی حضرت کے سامنے ڈال دی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ 400 درہم ہیں، ان کو مستحقین کو دے دیجیے۔ حضرت نے سائل سے فرمایا ان اشرفیوں کو لے لیا۔ صاحب مال نے کہا یا رسول اللہ یہ اشرفیاں نہیں ہیں بلکہ درہم ہیں، درہم چاندی کے سکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے جھوٹا مت کہو کیونکہ خدا نے مجھے راست گو بنا فرمایا ہے۔ غرض تھیلی کھولی گئی تو اس میں 400 اشرفیاں یعنی سونے کے سکے برآمد ہوئے۔ صاحب مال کو تعجب ہوا اور اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اس تھیلی میں چاندی کے سکے رکھے تھے۔ حضرت نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، لیکن چونکہ میری زبان سے دینار نکل گئے تھے خدا نے ان کو دینار ہی بنا دیا۔ 55واں معجزہ ابن شہر آشوب وغیرہ نے روایت کی ہے کہ ابو ایوب انصاری کو لشکر اسلام نے خلیج قسطنطنیہ میں دیکھا۔ پوچھا کوئی حاجت ہو تو بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا تمہاری دنیا سے مجھے کوئی حاجت نہیں رکھتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کافروں کے شہر میں لے جانا، اور اگر ممکن ہو کیونکہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے اصحاب میں سے ایک نیک مرد قسطنطنیہ میں دفن ہوگا، مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں گا۔ چنانچہ ابو ایوب کا انتقال ہو گیا اور اہل لشکر جہاد کر رہے تھے اور ان کے جنازے کو لشکر کے آگے لیے ہوئے تھے۔ بادشاہ فرنگ نے کسی کو بھیج کر دریافت کرایا کہ یہ جنازہ کیسا ہے جس کو تم لشکر کے آگے لیے ہوئے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ صحابہ پیغمبر میں سے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے وصیت کی کہ ہم ان کو تمہارے شہر میں دفن کریں۔ بادشاہ نے کہا جب تم دفن کر کے چلے جاؤ گے تو ہم اس کو باہر نکال کر پھینک دیں گے تاکہ کتے کھا جائیں۔ انہوں نے کہا اگر تم نے ایسی حرکت کی تو
عرب میں جس قدر عیسائی ہیں سب کو ہم قتل کر ڈالیں گے، اور جس قدر گرجے ہیں سب کو مسمار کر دیں گے۔ غرض انہوں نے ابو ایوب کی قبر پر قبہ تعمیر کرایا جو اب تک موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ بیان مؤلف علیہ رحمہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جس قدر گزشتہ ابواب میں مذکور ہوئے وہ ہزاروں میں ایک کے مانند ہیں۔ حق تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال اور اخلاق و اطوار معجزہ ہیں۔ خاص طور سے یہ معجزات جن کا تعلق غیب کی باتوں سے ہر وقت حضرت کے کلام معجز نظام سے ظاہر تھے۔ منافقین کہتے تھے کہ حضرت کی باتیں مت کرو کیونکہ در و دیوار سنگریزے سب حضور کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ بہت سے معجزات سابقہ ابواب میں بیان ہو چکے ہیں اور بہت سے آئندہ بیان ہوں گے۔ اگر کوئی عاقل غور و فکر کرے اور اپنی عقل کو مصنف قرار دے، حضرت اور آپ کے اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین کا ہر قول اور ہر کلام اور شریعت مقدسہ کا ہر حکم معجزہ اور خرق عادت ہے۔ کیا کسی صاحب عقل کی عقل یہ تجویز کرتی ہے کہ ایک انسان بغیر وحی و الہام جناب ایزدی کوئی شریعت قائم کر سکتا ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو تمام اہل دنیا و آخرت درست ہو جائے اور اس کے سبب سے فتنہ و فساد کے رخنے بند ہو جائیں؟ دنیا میں جس قدر فتنہ و فساد ظاہر ہوتے ہیں شریعت حقہ کے قوانین کے خلاف کرنے سے ہوتے ہیں، اور خرید و فروخت، مضاربات و منازعات، وراثت، باپ اور بیٹے، زوجہ اور شوہر، آقا اور غلام، عزیزوں، اہل خانہ، اہل شہر اور حاکم اور رعایا کے درمیان معاشرت کے قوانین خاص طور سے جو مقرر ہیں ان سے بہتر تخیل نہیں ہو سکتا، اور آداب حسنہ اور اخلاق کریمہ کے بارے میں ہر حدیث و خطبے میں اس سے زیادہ جو حکمہ نے اتنے ہزار سال غور و فکر کیا ہے بیان کی ضرورت ہے، اور معرف ربانی اور معنی کی گہرائی جو حضرت نے رسالت کے مختصر چند سال میں بیان فرمایا۔ طالبان دنیا کے غلط ملت اور ضائع کر دینے کے باوجود جو کچھ لوگوں تک پہنچی ہے، اگر علماء تا روز قیامت اس میں غور و فکر کرتے رہے تو اس کے ہزاروں اسرار میں سے ایک تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت کی حقیقت کے دلائل ظاہر میں سے ایک واضح دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اس گروہ میں ہوئی جو اخلاق حسنہ سے بالکل کوری تھی، اور ان لوگوں کا دار و مدار عصبیت، فساد و نزاع، حسد و عداوت پر تھا۔ وہ جانوروں کے مانند ننگے کعبے کے گرد تالیاں اور سیٹیاں بجاتے اچھلتے کودتے تھے، یہی ان کی عبادت تھی۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی عادتیں کیسی ہوں گی۔ اس وقت بھی جبکہ حضرت کی بعثت کے 1000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، حضرت نے ان کی بہت مشکل سے اصلاح کی ہے۔ آج بھی کوئی شخص ان کو صحرائے مکہ میں دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ چوپاوں سے بدتر ہیں۔ ایسے گروہ میں حضرت ایسے علم و حلم، حیا و کرم، عفت و سخاوت، شجاعت و مروت اور تمام صفات حسنہ اور اطوار پسندیدہ کے ساتھ ظاہر ہوئے جن کے عدد احصاء میں فصحائے عرب و عجم اپنے عز و قصور کے متعارف ہیں، اور باوجود اس قدر آزار و تکلیف کے جو حضرت کو اہل مکہ سے پہنچے، جب حضور کو ان پر قابو حاصل ہوا تو آپ نے ان پر احسان و کرم زیادہ سے زیادہ فرمایا۔ اور ابو سفیان جس نے حضرت کو بے انتہا اذیتیں پہنچائی تھیں، حضرت پر لشکر کشی کی تھی اور آپ کے اعزاء اور اصحاب کو قتل کیا تھا، حضرت کو جب اس پر اختیار حاصل ہوا تو آپ نے سب کچھ معاف فرما دیا اور حکم دے دیا کہ جو شخص اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، اور اس زن یہودیہ پر بھی جس نے آپ کو زہر دیا تھا عذاب نہ فرمایا۔ اپنے اہل بیت کو 2-2 3-3 روز بھوکا رکھتے ہوئے دوسروں کو سیر کیا، اپنی اولاد کے قاتلوں کو دیکھتے تھے اور خبر دیتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اہل بیت کو قتل کریں گے اور ان پر ظلم کریں گے، لیکن ان کو عزیز رکھتے تھے اور احترام فرماتے تھے اور ان پر احسان و کرم کرتے تھے اور ان میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہونے دیتے تھے۔ کسی عاقل پر پوشیدہ نہیں کہ یہ اخلاق سوائے پیغمبر یا پیغمبروں سے افضل ذات کے کسی میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ کی حقیقت واضح کی ایک دلیل یہ بھی کہ عامہ خلق باوجود خواہشات کے دعائی کے تخلیے میں ترک لذات کرتے ہیں اور باوجود قہر
سلاطین جبار ان کی ممانعت کی پرواہ نہیں کرتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت عالی شان کی محبت دلوں میں اس قدر جاگزی ہو گئی ہے کہ اپنے مال و اولاد اور اپنی جان کو ان کے مقدس ناموں پر فدا کرتے ہیں، اور ان کے اتباعات عالیات اور مقدس روزوں پر دلی رغبت سے جاتے ہیں اور ادب و احترام سے قدم رکھتے ہیں، اور جس قدر ظلم و جور ان پر مخالفوں سے زیادہ ہوتے ہیں اس قدر زیارت کی رغبت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 22واں باب امور غیبت سے حضرت کا خبر دینا اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 419 سے 23واں باب حضرت کا محبوس بر رسالت ہونا اور امت کے جفاکاروں کے مظالم سہنا اور نزول وحی کی کیفیت وغیرہ۔ واضح ہو کہ علماء شیعہ کا اجماع ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 27 ماہ رجب کو محبوس بر رسالت ہوئے، اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی حدیثیں اس کا ثبوت ہیں، لیکن عامہ کے درمیان اختلاف ہے جنہوں نے 17ویں ماہ رمضان المبارک کو بیان کیا ہے، بعضوں نے 18ویں اور بعض نے 24ویں ماہ مذکور بیان کی ہیں، اور بعضوں نے 12ویں ماہ ربیع الاول کو بیان کیا ہے، اور بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح وہی روایتیں جو پہلے بیان کی گئی۔ اس وقت روایت معتبرہ کے مطابق آپ کی عمر شریف 40 سال کی تھی، اور حدیث معتبرہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 9 روز کے دن جبرائیل حضرت پر نازل ہوئے، لیکن احادیث معتبرہ سے ثابت ہے کہ حضرت ہمیشہ سے پیغمبر تھے، جیسا کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی پیغمبر تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور فقیر مؤلف کا گمان ہے کہ حضرت بعثت سے قبل اپنی شریعت پر عمل کرتے تھے، اور خدا کی جانب سے الہام اور وحی ان کو ہوتی تھی، اور روح القدس سے حضرت کی تائید ہوتی تھی۔ 40 سال کی عمر میں خلائق پر مابعوث ہوئے اور رسالت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت کے لیے اسی وقت سے جب کہ آپ شیرخوار تھے خدا نے ایک فرشتے کو آپ کے ساتھ مقرر کیا تھا جو آپ کو شب و روز مکارم اخلاق اور محاسن آداب پر قائم رکھتا تھا۔ صحیح حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کہ جبرائیل آپ پر نازل ہوں اسباب نبوت ملاحظہ فرماتے تھے اور فرشتوں کی آواز سنتے تھے، یہاں تک کہ جبرائیل رسالت کے ساتھ ان پر نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھتے تھے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دوسری حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ایک روح خلق کے جبرائیل و میکائیل سے بزرگتر ہے جو ہمیشہ سرور کائنات کے ساتھ رہتی تھی اور حضرت کو رشد و ہدایت اور راہ حق پر قائم رکھتی تھی، اور وہی روح ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ بھی رہتی ہے جو ان کو علوم سے فیضیاب رکھتی ہے اور ان کے زمانے طفلی میں ان کی مربی اور معید رہتی ہے۔ اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں جو انشاءاللہ کتاب امامت میں بیان ہوگی۔ احادیث سے معتبرہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت کے پاس آتے تو غلاموں کی طرح خدمت اقدس میں بیٹھتے تھے، اور جب آتے تو گھر کے دروازے پر کھڑے ہوتے اس مقام کو جس کو اب مقام جبرائیل کہتے ہیں، اور جب تک اجازت نہ ملتی گھر کے اندر داخل نہ ہوتے۔ دوسری معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوتے کہ غشی طاری ہو جاتی اور پسینہ جاری ہو جاتا۔ یہ نزول وحی کی علامت تھی۔ اس حالت کے بارے میں حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، فرمایا یہ صورت اس وقت ہوا کرتی تھی جبکہ خداوند عالم براہ راست حضرت پر وحی نازل فرماتا تھا، کسی ملک کا درمیان میں واسطہ نہ ہوتا۔ حضرت پر کلام الہی کی دہشت اور اس کی بے انتہا عظمت و جلالت کے سبب یہ حالت طاری ہوتی تھی۔ جبرائیل کے نازل ہونے کے وقت یہ حالت نہ ہوتی تھی، بلکہ جبرائیل بغیر اجازت حضرت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ جب حضرت کی خدمت میں آتے تو غلاموں کی مانند بیٹھتے تھے۔ حدیث معتبر میں جناب امیر سے منقول ہے کہ پیغمبروں پر خدا کی وحی کے نزول کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک خدا کی جانب سے پیغام لے کر فرشتوں کا نازل ہونا، ایک براہ راست خدا کے پیغمبروں سے گفتگو فرمانا، اور ایک یہ کہ درمیان کسی فرشتے کا ہونا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ وحی تم کو کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اسرافیل سے۔ پوچھا اسرافیل کو کیوں کر ملتی ہے؟ عرض کی ان کے دل پر نازل ہوتی ہے۔ اور علی بن ابراہیم نے
امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جبرائیل نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اسرافیل حاجب پروردگار عالم ہے اور محل صدور وحی ہیں، تمام خلق سے نزدیک تر ہیں، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان یاقوت سرخ کی ایک لوح ہے، جب خدا کا حکم صادر ہوتا ہے وہ لوح اسرافیل کی پیشانی سے ٹکراتی ہے، وہ لوح پر نظر کرتے ہیں اور جو کچھ اس میں ہوتا ہے ہم کو سپرد کرتے ہیں اور ہم اطراف زمین و آسمان میں اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ انہی حضرت سے دوسری روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد جب اہل آسمان نے چونکہ وحی نہیں سنی تھی اور حضرت کے مبعوث ہونے کے بعد قرآن کی وحی کی ایک صدائے عظیم جیسے لوہا پتھر سے ٹکراتا ہے سماعت کی تو بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ آواز برطرف ہوئی جناب جبرائیل زمین کی طرف روانہ ہوئے، جیسے جیسے نچلے آسمانوں پر پہنچتے جاتے تھے وہاں کے ساکنوں کی دہشت دور ہوتی جاتی تھی۔ اور عیاشی نے حضرت علی سے روایت کی کہ جس وقت حضرت پر سورہ مائدہ نازل ہوا، حضرت 70 صحابہ پر سوار تھے، وحی کے سبب حضرت اس قدر گریاں ہو گئے کہ وہ خچر چلنے سے رک گیا اور اس کی پشت خم ہو گئی، پیٹ قریب تھا کہ زمین سے لگ جائے۔ حضرت بے ہوش ہو گئے اور آپ کا ہاتھ منبع بن وہب کے سر پر تھا۔ جب وہ حالت زائل ہو گئی آپ نے سورہ مائدہ پڑھ کر سنائی۔ ابن طاؤس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ عثمان بن مظعون نے بیان کیا کہ ایک روز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے مکے میں گزر رہا تھا، میں نے حضرت کو دروازے پر بیٹھے ہوئے دیکھا، میں بھی بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ دفعتاً میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آسمان کی جانب اٹھ گئیں اور کچھ دیر تک حضرت اپنی آنکھوں کو دائنی جانب پھراتے رہے اور سر اقدس کو حرکت دیتے رہے، جیسے کوئی شخص کسی سے گفتگو کرتا ہے اور کسی کی باتیں سنتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے، پھر بائیں جانب دیکھا، بعد میں میری جانب نظر کی اور چہرے اقدس سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کبھی آپ کی حالت نہیں دیکھی تھی۔ فرمایا اب تو دیکھی۔ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے تھے اور یہ آیت لائے تھے، پارہ نمبر یہاں نہیں دیا ہوا ہے، آیت نمبر 90 سورہ نحل پارہ نمبر 14۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت سے اٹھ کر حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور یہ آیت ان کو سنائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اے غالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ اور راستگار رہو، خدا کی قسم وہ تم کو مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں۔ اور شیخ توسی نے بسند معتبر حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ ہر صبح حضرت امیر المومنین حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حضور بھی سب سے زیادہ انہی کا آنا پسند کرتے تھے۔ ایک روز وہ آئے تو دیکھا کہ حضرت صحن خانہ میں سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا سر اقدس وحی قلبی کی گود میں ہے۔ امیر المومنین نے کہا السلام علیکم، سرور عالم کا کیسا مزاج ہے؟ وحی نے کہا اے برادر رسول وہ بخیر ہیں۔ جناب امیر نے کہا خدا تم کو جزائے خیر دے۔ وحی نے کہا میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، میرے پاس ایک ہدیہ ہے جو میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ مومنوں کے امیر اور اپنے شیعوں کو جنت میں لے جانے والے ہیں اور بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد آدم میں سب سے بہتر ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں روز قیامت لوائے حمد ہوگا، آپ حضرت کے ساتھ اور آپ کے شیعہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ شخص نجات یافتہ ہے جو آپ کو دوست رکھتا ہے اور وہ نجات سے محروم ہے جو آپ کی ولایت کا منکر ہے۔ جس شخص نے آپ کو دوست رکھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھا، اور جو شخص آپ کو دشمن رکھتا ہے در حقیقت وہ محمد کی دشمنی کے سبب دشمن رکھتا ہے اور حضرت کی شفاعت سے محروم ہے۔ میرے نزدیک آئیے کیونکہ آپ اس کے زیادہ سزاوار ہیں۔ اور حضرت کا سر مبارک ان کی گود میں دے دیا اور چلے گئے۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے فرمایا کس کی آواز تھی؟ یا علی تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ عرض کی وحی قلبی تھے۔ فرمایا نہیں وہ جبرائیل تھے اور تم کو اس نام سے یاد کیا جو نام تمہارا خدا نے رکھا ہے، اسی نے تمہاری محبت مومنوں کے دل میں ڈال دی اور تمہارا روب کافروں کے سینے میں جاگوزی کر دیا ہے۔ حمیری نے بسند معتبر
امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ چند روز کے لیے وحی کا نازل ہونا بند ہو گیا، تو لوگوں نے پوچھا یا حضرت نزول وحی کیوں بند ہے؟ فرمایا کیوں کر نازل ہو، حالانکہ تم لوگ ناخون نہیں کٹواتے اور بدبو سے آلودہ رہتے ہو۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ابلیس ملعون نے 4 مرتبہ فریاد کی، اول جس روز کے راندہ درگاہ ایزدی ہوا، دوسرے جبکہ اس کو زمین پر بھیجا گیا، تیسرے جس وقت حضرت محبوس بر رسالت ہوئے، چوتھے جس روز سورہ حمد نازل ہوئی۔ علی بن ابراہیم نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب خداوند عالم نے حضرت کو محبوس بر رسالت فرمایا، جبرائیل کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے پروں سے زمین کھودی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دی، تو ایسا ہوا کہ حضرت ہر سرزمین کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے کوئی اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، اور مشرق و مغرب کے ہر شہر کو ملاحظہ فرماتے اور وہاں کے رہنے والوں سے ان کی زبان میں باتیں کرتے تھے اور اپنے دین کی دعوت دیتے تھے، اور خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا انتظام فرمایا کہ ہر شہر کے لوگ آپ کو دیکھتے اور آپ کی آواز سنتے اور آپ کی رسالت کو سمجھتے تھے۔ علی بن ابراہیم ابن شہر عاشوب اور شیخ تبریسی بلکہ تمام محدثین و مفسرین نے روایت کی ہے کہ حضرت قبل بعثت اپنی قوم سے کنارہ کش ہو کر کوہ ہرا پر تنہا عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ خداوند عالم آپ کو روح القدس کی تائید، سچے خوابوں، فرشتوں کی آوازوں اور سچے الہامات کے ساتھ ہدایت فرماتا رہتا تھا اور قرب و محبت اور معرفت کے مدارج عالیہ پر ترقی دیتا رہا، اور آپ کو زیور علم و فضل اور اخلاق حمیدہ اور آداب پسندیدہ سے آراستہ فرماتا رہا۔ ان حالات میں سوائے جناب امیر اور جناب خدیجہ کے کوئی آپ کا مونس و محرم نہ تھا، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 37 سال کی ہوئی، آپ نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ کو ندا دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ایک روز حضرت ابو طالب کی بھیڑیں چراتے ہوئے مکہ کی اس پہاڑیوں پر حضرت کا گزر ہوا، وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولا میں جبرائیل ہوں، خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو رسالت کی خوشخبری دوں۔ جبرائیل نے اپنا پیر زمین پر مارا تو ایک چشمہ جاری ہوا۔ جبرائیل نے وضو کیا اور حضرت کو وضو کرنا سکھایا، تو حضرت نے وضو کیا اور پھر نماز کی تعلیم دی، اور حضرت نے امیر المومنین کو تعلیم دی اور ان کے ساتھ نماز ظہر ادا فرمائی۔ بیت الشرف واپس گئے تو نماز عصر جناب خدیجہ کے ساتھ پڑھی، پھر چند روز کے بعد حضرت ابو طالب حضرت جعفر کو لیے ہوئے آئے، دیکھا کہ حضرت علی اور جناب خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو طالب نے حضرت جعفر سے کہا کہ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ تم بھی نماز پڑھو، تو وہ بھی نماز میں شریک ہو گئے۔ اور حدیث معتبر میں حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتا میں اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے سو رہا تھا، علی میری دائنی جانب اور جعفر تیار بائیں جانب، اور جناب حمزہ میرے پائتیں سوئے ہوئے تھے۔ ناگاہ میں نے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کے پروں کی آواز سنی اور مجھے دہشت طاری ہوئی، تو میں نے سنا کہ جبرائیل سے اسرافیل پوچھ رہے تھے کہ ان چاروں میں سے ہم کس کے پاس بھیجے گئے؟ تو جبرائیل نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا ان کے پاس، انہی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی بہترین پیغمبران ہیں، اور وہ جو ان کی داہنی جانب سوئے ہوئے ہیں ان کے بھائی اور وسیع اور بہترین اوصیاء ہیں، اور جو بائیں جانب ہیں جعفر بن ابی طالب ہیں، وہ 2 رنگین پروں کے ساتھ بہشت میں پرواز کریں گے، اور دوسرے حمزہ ہیں جو قیامت کے روز سید الشہداء ہوں گے۔ اور دوسری روایت کے مطابق جبرائیل حضرت کے سر کے پاس اور میکائیل پائنتی بیٹھے اور حضرت کو ادب کے سبب بیدار نہ کیا۔ وہ جب بیدار ہوئے تو جبرائیل نے خدا کا پیغام پہنچایا۔ وہ جب اٹھے اور جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دامن سے لپٹ گئے اور پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں جبرائیل ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت 40 سال کے ہو گئے اور خدا نے ان کے قلب کو نہایت خاشع اور خاضع اور سب سے زیادہ اپنا فرما بردار پایا، تو حضرت کی آنکھوں میں ایک نور پیدا کیا اور حکم دیا تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، فرشتے جوق در جوق زمین پر آتے تھے اور حضرت کو دیکھتے تھے، اور خدا نے اپنی رحمت ساق عرش سے حضرت تک متصل کر دی۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے ہیں، اس طرح کہ آسمان و زمین کو گھیر لیا، اور حضرت کا بازو پکڑ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ فرمایا کیا پڑھوں؟ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان ما علق، پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 اور 2 سورہ علق۔ پھر خدا کی وحی ان کو پہنچائی۔ دوسری روایت کے مطابق دوسری مرتبہ جناب جبرائیل و میکائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور کرسی عزت و کرامت حضرت کے لیے لائے اور تاج نبوت حضرت کے سر اقدس پر رکھا اور لوائے حمد حضرت کے ہاتھ میں دیا اور کہا اس کرسی پر تشریف رکھیے اور خدا کی حمد کیجیے۔ دوسری روایت کے مطابق وہ کرسی یاقوت سرخ کی تھی، اس کے پائے زبرجد اور مردوار کے تھے۔ جب فرشتے واپس گئے تو آپ کوہ حرا سے نیچے تشریف لائے۔ آپ کو انوار جلال گھیرے ہوئے تھے کہ کسی کو تاب نہ تھی کہ حضرت کو دیکھ کے حضرت جس درخت، پتی اور پتھر کی طرف سے گزرتے تھے سب حضرت کو سجدہ کرتے اور بازبان فصیح کہتے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب حضرت خانہ خدیجہ میں داخل ہوئے آپ کے خورشید جمال کی شعاؤں سے سارا مکان منور ہو گیا۔ خدیجہ نے عرض کی اے محمد یہ نور کیسا ہے جو میں آپ میں دیکھ رہی ہوں؟ فرمایا یہ نور رسالت ہے، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا میں برسوں سے آپ کی پیغمبری کا حال جانتی ہوں، پھر کلمہ شہادتین پڑھ کر ایمان لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، مجھے کوئی چادر اڑھا دو۔ حضرت لیٹے، خدا کی جانب سے ندا پہنچی کہ یا ایھا المدثر، پارہ نمبر 29 آیت نمبر 1 تا 3 سورہ مدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈراؤ اور اس کی بزرگی بیان کرو۔ حضرت یہ سن کر اٹھے اور اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ندا کی اللہ اکبر۔ حضرت کی آواز موجودات میں جس تک پہنچی اس نے حضرت کی موافقت کی۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین صلوات و سلام اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اس وقت سوائے خانہ رسول کے ایک گھر بھی اسلام میں داخل نہ ہوا تھا۔ میں اور خدیجہ نور وحی اور رسالت کو دیکھتے اور خوشبوئے پیغمبری سونگھتے تھے اور ہم نے شیطان کے فریاد و فغاں کی آواز سنی جبکہ حضرت پر وحی نازل ہوئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نالہ و فریاد کیسی ہے؟ فرمایا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، وہ اب نا امید ہو گیا کہ لوگ اس کی عبادت کریں گے۔ اے علی جو کچھ تم سنتے ہو میں بھی سنتا ہوں اور جو تم دیکھتے ہو میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن تم پیغمبر نہیں ہو بلکہ میرے وزیر ہو اور تمہارا انجام بخیر ہے۔ تبریسی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ اسی زمانے میں مکے میں قحط عظیم رونما ہوا تھا۔ جناب ابو طالب قصیر العیال تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا تمہارے بھائی ابو طالب کے عیال زیادہ ہیں اور لوگوں میں اس قدر تنگی ہو رہی ہے، آؤ ان کے عیال میں تخفیف کریں۔ پھر حضرت نے جناب امیر کو لے لیا اور ان کی تربیت فرمائی۔ وہ ہمیشہ حضرت کے ساتھ رہتے تھے یہاں تک کہ جب آپ مابعوث ہوئے سب سے پہلے جناب امیر علیہ السلام آپ پر ایمان لائے۔ بسند ہے بسیار عفیف سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرد تاجر تھا، حج کے دنوں میں مینا آیا اور عباس کے ہاتھ کچھ مال فروخت کرنے کے لیے ان کے پاس گیا۔ ناگاہ ایک شخص کو دیکھا کہ خیمے سے برآمد ہوا اور آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ آفتاب کو زوال ہو گیا تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک لڑکا برآمد ہوا اور وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک عورت آئی، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ان سب نے نماز پڑھی۔ میں نے عباس سے پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ خدا نے ان کو نبوت عطا کی ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے واسطے غنیمت میں حاصل ہوں گے، اور وہ خاتون خدیجہ ان کی زوجہ ہیں، اور وہ لڑکا ان کے چچا ابو طالب کا بیٹا ہے جو ان پر ایمان لایا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا۔ عفیف آرزوزہ کرتے تھے کہ کیسا خوش نصیب میں ہوتا اگر اسی روز ایمان لایا ہوتا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ جناب خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے جا کر کہا جو ان کے چچا زاد تھے، بھائی تھے اور دین عیسیٰ پر قائم تھے، کتب آسمانی پڑھے ہوئے تھے، بوڑھے اور نابینا تھے، کہ جبرائیل کون ہے؟ ورقہ نے کہا قدوس کس طرح تم کو معلوم ہوا ہے ایسے شہر میں جہاں خدا کی عبادت نہیں کی جاتی؟ خدیجہ نے کہا محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جبرائیل ان کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے کہا وہ سچ کہتے ہیں، میں نے ان کے اوصاف کتابوں میں پڑھے۔ جبرائیل ناموس پیغمبر ہیں جو جناب موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے۔ میں نے توریت و انجیل میں پڑھا کہ
خداوند عالم ایک پیغمبر مابعوث کرے گا جو یتیم ہوگا، خدا اس کو پناہ دے گا، وہ فقیر ہوگا، خدا اس کو دنیا والوں سے بے نیاز کر دے گا، وہ پانی پر چلے گا اور مردوں سے گفتگو کرے گا، اور سنگ و درخت اس کو سلام کریں گے اور اس کی پیغمبری کی گواہی دیں گے۔ پھر ورقہ نے کہا کہ میں نے 3 رات مسلسل خواب دیکھا کہ خدا نے ایک پیغمبر مکے کی طرف بھیجا ہے، میں لوگوں میں اس سے بہتر سزاوار نبوت کسی اور کو نہیں پاتا۔ پھر خدیجہ عداس راہب کے پاس گئی جو علماء نصارہ میں سے تھا، وہ اس قدر بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کے ابرو اس کی آنکھوں پر لٹک آئے تھے۔ جبرائیل نے کہا خدیجہ نے کہا مجھے جبرائیل کے بارے میں خبر دیجیے۔ عداس یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور بولا قدوس قدوس، جبرائیل کا نام ایسے شہر میں کس سے سنا جہاں لوگ خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ خدیجہ نے اس کو قسم دی کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرے اور کہا محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں۔ عداس نے کہا جبرائیل خدا کے ناموس بزرگ ہیں جو جناب موسیٰ و عیسیٰ پر نازل ہوا کرتے تھے۔ عداس نے کہا کبھی شیطان بھی فرشتے کی صورت میں آتا ہے، میرا یہ تعویذ ان کے پاس لے جاؤ، اگر شیطان یا جن ہوگا تو ان سے برطرف ہو جائے گا، اور اگر واقعی یہ امر خدا کی جانب سے تو ان کو کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ جناب خدیجہ وہاں سے واپس آئیں تو دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل یہ آیتیں سنا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 29 آیت نمبر 1 تا 3 سورہ قلم، بحق نون و قلم، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں قلم کی قسم، تم اپنے پروردگار نعمتوں کے سبب دیوانے نہیں ہو، اور جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ جن اور شیطان میں سے نہیں ہے۔ خدیجہ نے یہ آیتیں سنی تو خوش ہو گئیں۔ پھر عداس حضرت کی خدمت میں آئے اور جو علامتیں کتابوں میں پڑھی تھی حضرت میں مشاہدہ کی اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مہر نبوت مجھے دکھائیں۔ جب اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی بعد سجدے میں گر گیا اور کہا قدوس قدوس قدوس، خدا کی قسم آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جس کی خوشخبری حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ پھر جناب خدیجہ سے کہا کہ حضرت سے امر عظیم اور خبر بزرگ ظاہر ہوگی، اور حضرت سے پوچھا کہ کیا آپ جہاد پر بھی امور ہوئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ عداس نے کہا کہ لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے، آپ جہاد پر مامور ہوں گے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کے ساتھ کافروں سے جنگ کروں گا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب جبرائیل نوروز کے دن حضرت پر نازل ہوئے تھے۔ 23واں باب حضرت کا مبعوث بر رسالت ہونا اور کیفیت نزول وحی ابھی جاری ہے، لیکن یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 43 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 44 کا آغاز اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔